أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تم سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں دوستی پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال نہیں کیا اور تمہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے سے روکتا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال کیا، جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا ان کی مدد کی اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ دوستی رکھو. اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا پس وہی لوگ جو ہیں ظالم اور گنہگار ہیں. یہ سورہ ممتحنہ کی 3-4 آیتیں ہیں. آیات کا ترجمہ آپ نے سنا اور سننے کے بعد پچھلا مضمون آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس سورت کا، سورہ ممتحنہ کا آغاز اس سے تھا، ابتدا اس بات سے تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو اور تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ. تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا ہے. اس مضمون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ماننے سے اور قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے دوستی اور تعلقات رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اشارہ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات تم مت رکھو. لیکن ظاہر بات ہے اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے. ایک لکڑی سے سب کو ہانکنا یہ برابر نہیں ہے اور صحیح نہیں. ظاہر بات ہے آج ہندوستان کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں
تو مسلمانوں کے مقابلے میں آج وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتے اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے، ایسے لوگوں نے آج ہندوستان میں جو ماحول بنا رکھا ہے وہ یہ جو الیکشنوں میں دکھائی دیتا ہے کہ 20 اور 80 یعنی 20% مسلمان اور 80% غیر مسلم ہندو، اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ آرائی دکھائی جاتی ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ 80% لوگ سب اسلام دشمن ہیں، سب مسلم دشمن ہیں۔ ایسا آج فرقہ پرستوں کی طرف سے اور اسلام دشمن لوگوں کی طرف سے اور دیش دشمن لوگوں کی طرف سے یہ بات ظاہر کی جا رہی۔ اسلام اس بات کا حامی نہیں۔ ان 2-3 آیتوں میں جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مان لو کہ وہ 80% لوگ کیا سب ایسے ہیں جو آپ سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں؟ کیا سب ایسے ہیں جو اسلام سے دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں۔ گنے چنے لوگ ہیں اس ملک میں جو فرقہ پرستی کرتے، تھوڑے بہت لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار اور نفرت کا اظہار کرتے، ورنہ عام طور پر آپ دیکھو گے لوگ اس مزاج کے نہیں ہیں۔ ان میں بھی انصاف پسند لوگ ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں یہ غلط ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب ہے، اور اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ آفاقی مذہب پوری دنیا میں پایا جانے والا مذہب ہے، پوری دنیا میں پایا جانے والا مذہب ہے، ایک آفاقی مذہب ہے، اور پوری دنیا میں دوسری سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ عیسائیت 1 نمبر پر ہے، کرسچن، اور اس کے بعد مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کے 54 ملک ہیں۔ کتنے؟ چھوٹے بڑے ملا کر کے جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں ان کی تعداد 54 ہے، اور اس ملک میں جو لوگ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، نفرت عداوت کی بات کرتے ہیں، اور لڑاؤ اور حکومت کروں کا مزاج رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا کتنا ملک ہے۔ لے دے کہ ان کا ایک ملک ہے، ہندوستان۔ نیپال بھی اپنے آپ کو ہندو اسٹیٹ نہیں کہتا۔ تو اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کریم پر ہے، اس کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک انصاف کا حکم دیتا ہے۔ نفرت کرنے والے، دشمنی اور عداوت کرنے والے، اور انصاف کرنے والے، انصاف کو پسند کرنے والے اور برادرانہ تعلقات کے حامی، ہم سب کو ایک لکڑی سے ہانکے، یہ اسلامی مزاج نہیں۔ جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے، جو ظالم ہے وہ ظالم ہے، لیکن جو فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتا، جو اسلام اور مسلم دشمنی کی بات نہیں کرتا، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا رہنا چاہیے، اس بات کی تفصیل ان آیات کے اندر ذکر کی ہے۔ مکے کے لوگوں نے ہجرت کر کے جانے والے، مدینہ منورہ میں بس جانے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں جتنی باتیں طے ہوئی تھیں، جب مکے والوں کی طرف سے اس کی مخالفت کھل کر کے سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پچھلے ہفتے تفصیل سے یہ بات گزری کہ ایک صحابی تھے جو یمن کے رہنے والے تھے،
اور آ کر مکہ بس گئے تھے. مکے میں ان کے بیوی بچے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا, ہجرت کر کے اکیلے مکہ مدینہ منورہ آ گئے تھے. ان کے بیوی اور بچے مکہ مکرمہ میں تھے. ہجرت کر کے آنے والے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گئے. ان کے اہل و عیال بیوی بچے مکہ مکرمہ میں تھے, لیکن وہ مکے کے رہنے والے تھے. ان کے رشتہ دار, ان کے خاندان کے لوگ مکے میں تھے, تو وہ ہجرت کر کے چلے جانے والوں کے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے تھے. یہ ایک صحابی تھے, ان کا کوئی رشتہ دار مکے میں نہیں تھا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے ہیں, اس بات کی اطلاع اگر مکے کے ذمہ داروں تک پہنچا دوں گا تو وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں گے. اس گمان کی وجہ سے انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی اور ایک کافرہ عورت کو دی تھی کہ تم یہ جا کر کے مکے میں فلاں شخص کو دے دینا. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور بتایا کہ ایک عورت ایسا ایسا پیغام لے کر مکہ جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی علم ہو جانے کے بعد حضرت علی, حضرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, ان تینوں کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ ایک عورت اس طرح کے حلیے میں اونٹ پر بیٹھ کر کے مکے کی طرف جا رہی ہے, اور تم جاؤ گے تو تم کو روضہ خاخ پر ملے گی, ایک مقام کا نام ہے. اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کر کے آؤ. یہ تینوں حضرات گئے اور روضہ خاخ کے اوپر جو ہے ایک خاتون کو اسی حالت میں پایا جیسی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اسے روکا اور مطالبہ کیا تو وہ انکار کرتی رہی. لیکن جب یہ بات کہی گئی کہ اگر تم نے وہ خط نکال کر کے نہیں دیا تو ہم تمہارے کپڑے اتار کر کے تمہاری تلاشی لیں گے اور وہ خط نکالیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خط تمہارے پاس ہے, اور اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس بات کی خبر دی ہے, اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. اس لیے ہمیں 100% یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ خط تمہارے پاس ہے, وہ تم نکال کر کے دو ورنہ ہم تلاشی لینے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کر کے دیا. جب خط آیا تو آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی نہ کرے. اور پھر جو سچی بات تھی وہ انہوں نے رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور عام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا تعرض نہ کیا جائے, ورنہ حضرت عمر تو کہنے لگے تھے کہ اس کے سر اتار لیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی, اور اللہ نے بدری صحابی کے تمام قصوروں کو, کوتاہیوں کو معاف کیا ہے. تو حضرت عمر رونے لگے اس بات کا احساس کر کے کہ میں نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد مکے میں جو لوگ تھے وہ دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی پر آمادہ تھے اور آئے دن لڑتے تھے اور لڑنے کی تیاری کرتے رہتے تھے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا, مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا. اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے ان سے جنگ کی جائے, ان سے جھگڑا کیا جائے. کبھی مکے میں بہت سارے رہنے والے ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا اور مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پر مجبور بھی نہیں کیا. اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ مجبور کر رہے تھے کہ ایسے لوگ مکہ چھوڑ دے, ظلم کر رہے تھے, انہوں نے ان کی مدد بھی نہیں کی.
اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ دلی تعلق رکھنا الگ بات ہے، لیکن بوقت ضرورت مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سب ایسے نہیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھے۔ اور اسی کے ساتھ آگے ایک قدم بڑھ کر کے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ جو تم سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ پہلی آیت ہے اَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، اور آج وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانے اور ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل وہ اسلام قبول کر لیں اور تمہارے دست و بازو بن جائیں۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا اور اللہ نے انہیں ہدایت دے دی تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر چڑھائی کی تو فتح مکہ کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کے ساتھ 10,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا، اور آپ نے جنگی تدبیر کے پیش نظر یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ہر شخص کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اپنا چولہا خود بنا جلائے اور اس پر اپنا کھانا بنائے، اور اس بات سے منع کیا کہ ایک چولہے کے اوپر 2 آدمیوں کا کھانا نہیں بننا چاہیے۔ صحابہ کرام حکموں کے پابند تھے، رات کا وقت تھا، سب نے اپنے اپنے چولہے جلائے۔ اب ظاہر بات ہے مکے کے سردار ابو سفیان اور دیگر سردار اور لوگ پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میلوں تک چولہے جل رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے 10,000 چولہے اگر جلائے گئے تو کتنی دور تک جو ہے پھیلاؤ ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حساب لگایا، اور حساب اس طرح لگایا کہ ایک چولہے پر اگر 10 لوگوں کا کھانا بنا تو کتنے لوگ ہو گئے؟ انہوں نے سمجھا کہ 1 لاکھ کا لشکر آیا ہے، 1 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر۔ خوف کھا گئے، ہمت ہار گئے، اور ابو سفیان چل کر کے آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے امن و امان کی گہار دی، اور یہ چاہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں امان دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان کا پروانہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا گھر کتنا بڑا ہے، سارا مکہ تو میرے گھر میں آ نہیں سکے گا۔ تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو جان کی امان۔ تو کہنے لگے کہ سبھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد حرام میں نہیں آئیں گی۔ تو حضور نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ہتھیار ڈال دے، اس کی جان بخشی۔ تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیا، مسجد حرام میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے،
اسی کا تذکرہ سورہ نصر میں ہے کہ آپ دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. سارا مکہ مسلمان ہو گیا نا. جن کو مسلمان نہیں ہونا تھا وہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ورنہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت اور تعلق پیدا کر دے، اور وہ اس طرح کہ اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ایمان قبول کر لے. آج وہ تمہارے خون کے پیاسے اور دشمن ہے، اسلام قبول کر کے تمہارے بھائی، تمہارے دست بازو بن جائیں. اور مکے والوں نے یہی کیا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی اور تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا، اور جو لوگ تمہیں ہجرت کرنے پر، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے، انہوں نے ان کی مدد بھی نہیں کی. ایسے لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جنگ کی، کہ تم نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ کو مانا اور نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، قرآن کریم کو آسمانی کتاب، احکام الہی، کلام الہی مانا، اور اپنے پیغمبر کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہا. اس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور تمہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور جو لوگ تمہیں مکے سے نکال رہے ہیں ان کی مشورے سے، رائے سے، پیسے سے اور ہتھیاروں سے مدد کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تم دوستی مت رکھو. یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، تم ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. اور سن لو، جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ خود گنہگار ہے اور وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو سخت سزا دے گا. اگر کسی ایسی جگہ دعوت کھا لیے کہ وہاں پر میراث کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اور وہاں بہن اور بھائیوں کو کسی کو حق دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا، مگر یہ بات دعوت کھانے والے کو پتہ نہیں تھی، دعوت کھا لی گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کھانا ایسی جگہوں سے کھا لیے تو جو ہم نے کھایا ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی، ایک اندازہ لگائیں کہ ہم نے 1 پلیٹ کھائی کہ 2 پلیٹ کھائی، پھر اس میں دالچا کتنا ڈلوایا، اور ہم نے ڈیمانڈ کتنی بوٹیوں کی اور گوشت کی، اور جتنا ہم نے کھایا ہے ایک اندازہ کر لے کہ اس کی قیمت 100 روپیہ ہوگی. تو ایسے لوگوں کو 100 روپیہ ہدیہ دے دینے کا. اور اگر وہ پیسہ دینا مناسب نہیں ہے تو 100 روپیے کی یا اس سے کچھ زیادہ پیسے کی کوئی چیز ان کو تحفے کے طور پر دے دینا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے یہاں کھائے تھے یہ اس کا پیسہ ہے، نہیں تو وہیں جھگڑا چالو ہو جائے گا. ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماں باپ کا اولاد پر بہت بڑا حق ہے، اور ان کے احسان کے پیش نظر اللہ پاک نے اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور الفاظ بھی بتلائے، جملے بھی بتلائے کہ کیسے دعا کریں گے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا تھا. اس لیے
یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، اگر اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے میں حج کروا دوں تو کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ انسٹالمنٹ پر پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اگر ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز آپ روکڑا لوگے کیش میں تو 100 روپئے کی، اور اگر ادھار لوگے اور 6 مہینے کی مدت میں 4 مہینے کی مدت میں پیسہ دینا ہے تو تمہیں 110 روپئے کی ملے گی۔ اب اس کے بعد قیمت طے ہو گئی، اگر قیمت کی ادائیگی میں کوئی ہفتہ ڈی ہو گیا اور 4 مہینے کی مدت طے ہوئی تھی اور 4 مہینے میں پورا پیسہ نہیں آ سکا، اب 110 کے اوپر آپ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائیں گے تو انسٹالمنٹ پر کاروبار کرنا جائز ہے، قسطواری پر۔ اور اگر آپ نے ہفتہ ڈی ہوا تو آپ نے پھر بڑھا دیا کہ 110 تھا اب 115 دینا پڑے گا، تو جائز نہیں۔ آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ چہرے پر مارنا منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ اور سر اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی ایسا شخص جو کہ غیر قانونی دھندا کرتا ہے، مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1000 روپیہ، وہ چندہ دے تو کیا ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں حلال تو حلال پیسہ استعمال کرے، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک پیسہ بھی مسجد کی تعمیر میں نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو سڑکوں پر چندہ کرتے ہیں منڈپ لگا کر کے، جمعہ کے دن جمعہ بعد سے یا جمعہ کی صبح سے لے کے رات کے 10 بجے تک کوئی بھی چندہ دیتا ہے نا، یہ طریقہ مناسب نہیں۔ زید نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر لی، مسئلہ معلوم نہیں تھا، بیوی انکار کر رہی تھی، تو کیا اس گناہ کے دونوں ذمہ دار رہیں گے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کی حالت، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری و جمع کرنے سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب اگر آدمی روزہ تھا، جان بوجھ کے کھا لیا تو بھی گنہگار ہے، جان بوجھ کر پی لیا، روزہ توڑ دیا تو بھی گنہگار ہے، اور جان بوجھ کر اس نے ہم بستری کر لی، بیوی انکار کر رہی تھی لیکن شوہر نے زبردستی کی، عورت مجبور تھی، تو عورت تو گنہگار نہیں ہوگی، شوہر پر دوہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم بستری کی، روزہ توڑ دیا، اس کا بھی گناہ، اور بیوی کا روزہ بھی توڑوا دیا، اس پر بھی گناہ۔ کفارہ یہ ہے کہ دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو 60 روزے مسلسل کفارے کے رکھنے پڑیں گی۔ مسلسل سمجھ رہے ہو نا، بیچ میں ایک دن بھی ناغا نہیں، یہ ہے کفارہ۔ مفتی صاحب، دلہا مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کا 16 سنگار، سنے کہ نہیں سنے؟ عورت کا 16 سنگار، اس میں مہندی لگانا بھی ہے۔ مرد کا 1 سنگار، کیا؟
مرد کا ایک سنگار کہ وہ مرد ہو. ابھی ہمارے نوجوان موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی صحت برباد کرتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے. اور صبح ہوتی ہے، بیوی جب جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. وہ بولتی ہے وہ آدمی میں نہیں ہے. سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ صرف جو ہے بلو فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل پر جو ہے اس طرح کے ہیجان انگیز مناظر دیکھنے کی وجہ سے اپنا مردانہ پن، مردانہ شان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے. اس لیے عورت کے لیے 16 سنگار اور مرد کے لیے ایک سنگار. جو آدمی جتنا اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، پرائی عورتوں کو دیکھنے سے اور پرائی عورتوں سے بات کرنے سے اور پرائی عورتوں سے تعلقات رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، یعنی اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا اور جوانی کا زمانہ اللہ کی تابع داری، فرما برداری اور عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، آتا ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. اس میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے جوانی کی حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا. گھر میں دعاؤں کا فریم اور مسجد کی تصویر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دعاؤں کا فریم اس نیت سے لگانا کہ نظر پڑے گی تو آدمی پڑھے گا، اس نیت سے لگا سکتے. مسجد کی تصویر اس نیت سے لگانا کہ مسجد میں جانے کا شوق ہوگا، لگا سکتے. نیت کے اوپر ہے. میں حفظ کرتا ہوں، جب جب یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو دھیان کہیں بھی جانے لگتا ہے، اور ایسا صرف یاد کرنے کے وقت ہوتا ہے اور ذہن میں بہت ساری سوچ آتی ہے اور پڑھنے میں مسلسل دھیان نہیں لگا رہتا. آپ اس کا کوئی حل بتائیں. یہ پچھلے ہفتے بھی سوال آیا تھا. کیسا ہے؟ من لگانے سے من لگتا ہے، دھیان دینے سے دھیان جمع ہوتا ہے. آپ کوشش کرو گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر امام 4 رکعت فرض نماز پڑھائے اور چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ پورا کھڑا ہو جائے اور مصلی لوگ نہیں کھڑے ہوئے اور مصلی تکبیر کہہ کر اس کو یاد دلائے اور وہ پھر واپس بیٹھ جائے اور وہ امام سجدہ سہو کرے تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اگر امام چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا تو کب تک بیٹھ سکتا ہے؟ فقہا نے اس کی حد مقرر کی کہ رکوع کرنے سے پہلے تک اگر اسے یاد آ گیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے یا پیچھے سے لوگوں نے یاد دلا دیا تو وہ رکوع میں جانے سے پہلے تک بیٹھ سکتا ہے اور سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو نہیں کرے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. موبائل میں ایک کارٹون آ رہا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، کیا وہ دیکھنا صحیح ہے؟ اگر دعائیں یاد کرنے کی نیت سے آدمی دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی نیت تصویر دیکھنے کی نہیں ہے، دعا یاد کرنے کی ہے. تو دعا یاد کرنے کی نیت سے وہ کارٹون دیکھ سکتا ہے. اگر ہم جمعہ کے لیے مسجد میں سب سے پہلے پہنچے اور وہاں پر پہلے سے باہر کی جماعت موجود ہو تو کیا ہمیں 1 اونٹ کا ثواب ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ٹائم ہے. اول آنے والے لوگوں کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، بعد میں کچھ تاخیر سے آنے والوں کو گائے بیل بچڑا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اس کے بعد آنے والوں کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد اخیر وقت میں آنے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ جاتے ہیں تو پھر ثواب لکھنے والے اور نام لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کو ثواب نہیں ملتا۔ محلہ سمکسیر کے جمعیت علماء کے صدر کے گھر کے پاس جانوروں کی گندگی کے لیے نمازی کے جانے آنے سے تکلیف ہوتی ہے اور کپڑے پر پیشاب اور گوبر کے چھینٹے آتے ہیں، اور اسی پر آپ حدیث کی روشنی میں بتاؤ۔ ظاہر بات ہے آدمی سمجھدار ہے، راستے پر سب کا حق ہوتا ہے، راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اسی لیے اتی کرمن کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر گندگی کرنے والے اور راستہ تنگ کرنے والوں پر لعنت کیے، ایسے لوگ ملعون ہیں۔ جو لوگ اتی کرمن کر کے راستے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ راستے پر جانور باندھ کر کے آنے جانے والوں کے لیے راستے کو تنگ کرتے ہیں، انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، ایسے لوگ پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ ہم کہیں مہمان کے طور پر جاتے ہیں، وہاں پر 2 نمبر کا نل ہے، تو کیا وہاں پانی پی سکتے ہیں؟ جبکہ انہوں نے 1 نمبر کرنے کی عرضی داخل کی ہوئی ہے، جیسے باغ محمود اور دوسرے محلوں میں ہر جگہ 2 نمبر نل لگا ہوا ہے۔ پانی کارپوریشن کی ملکیت ہے، اگر آپ کو کارپوریشن سے پانی لینا ہے تو آپ کو جائز طریقے سے نل کنیکشن لینا ہوگا۔ جائز طریقے سے مطلب یہ ہے آپ عرضی دے دیں اور قاعدے سے جو نل لگتا ہے آپ لیں، نل پٹی بھریں، تو وہ پانی آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اور اگر آپ نے 2 نمبر میں رات کے اندھیرے میں کنیکشن لیا ہے اور کارپوریشن کو اس معاملے میں آپ نے پانی کا بل ادا نہیں کیا تو یہ چوری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ چوری کا پانی پینا ہو، چوری کے پانی سے آٹا گوندنا ہو، چوری کے پانی سے شوربہ بنانا ہو، چوری کے پانی سے وضو استنجا کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، سبھی چیزیں چوری کا مال آپ استعمال کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ نے نل کنیکشن کے لیے عرضی دی ہے اور کارپوریشن کے لوگوں کی کوتاہی ہے کہ وہ آپ کو نل کنیکشن نہیں دے رہے، تو اس صورت کے اندر یہ مجبوری کی حالت ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ 40ویں کی دعوت کھانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے جو پوچھا ہے اس کو تو معلوم ہی ہے نا۔ تیجا، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، 50واں، برسی، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے وقت اپنی طرف سے مقرر کر لیا اور طریقہ اپنی طرف سے مقرر کر لیا، قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے۔ فقہا نے اسے بدعت لکھا ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نیا طریقہ آپ ایجاد کریں جو اللہ اس کے رسول نے آپ کو نہیں بتایا ہے، وہ بدعت ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرا ایک دوست مدرسے میں پڑھاتا ہے، نماز کے وقت آتا نہیں نماز پڑھنے اور دن بھر ٹی شرٹ اور جینس پر رہتا ہے، تو کیا اس کا مدرسے میں پڑھانا کیسا ہے؟ اور جبکہ اس کے ابا دین کا کافی زیادہ عمل رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کوتاہی ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر آدمی قضا کر دے
تو ایک حقب فقہا نے جس کی مقدار لکھی 80 لاکھ برس، اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ مدرسے میں وہ پڑھا سکتا ہے، آپ دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اسے نماز کی بھی توفیق دے۔ ہماری مسجد میں ایک بڑے میاں کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوتے، اور کاندھا ملاؤ تو غصہ کرتے۔ ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہونا ایک استحبابی عمل ہے۔ آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا اتنی دور کھڑے ہوتے تھے نا۔ حرم میں بھی آپ نے حرم کی تصویر دیکھی ہوگی کہ کافی فاصلے سے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ جب صف بناتے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان خلا یعنی خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آزو بازو والوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو نماز خراب ہوتی۔ حضرت خالد بن ابن ولید کی صحت کیسی تھی اور وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ ظاہر بات ہے ان کی بہادری مشہور ہے، ضرب المثل ہے، تو صحت تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن دیکھنے میں کیسے تھے میں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہوتا تو بتا دیتا۔ صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جو اپنے رشتہ دار مستحق ہے، غریب ہے، نادار ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ پہلے دینا چاہیے، اور اس میں دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ و صدقات دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ جنت میں مسلمان مردوں کو حوریں ملیں گی، اسی طرح جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ دنیا میں آپ دیکھو کہ ایک مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ایک عورت دو نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی تقریباً 8-10 شکلیں بنتی ہیں کہ وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ حالت میں انتقال کر گئی، یا وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس نے دوسرا نکاح کر لیا، یا ایک شوہر نے طلاق دے دی اس نے دوسرے سے نکاح کیا، دوسرے نے طلاق دے دی تیسرے سے نکاح کیا، ایسے کچھ 8 شکلیں بنتی۔ ایسی عورتوں کو ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کے ساتھ رہنا چاہے اللہ پاک ان کو رکھیں گے۔ رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتلائیے۔ سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 54 ہے شاید، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ تجربے کار لوگوں نے بتایا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 313 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کے اچھے رشتے کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر رشتے کا کام ہو جائے گا۔ اکثر مساجد میں امام صاحب لوگ نماز میں لحن جلی سے تلاوت کرتے ہیں، ایسے امام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تجوید کے اعتبار سے قرآن کریم کے پڑھنے میں 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک لحن جلی، جلی کے معنی واضح، کھلی ہوئی، بڑی غلطی، اور ایک ہے لحن خفی، یعنی تجوید و قرات کے اعتبار سے چھوٹی غلطی۔ لحن خفی کے ساتھ اگر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو نماز مکروہ ہوتی، اور لحن جلی کے ساتھ اگر پڑھا گیا تو کچھ صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے،
کچھ صورتوں میں نہیں ہوتی، جہاں معنی و مفہوم ایسا بدل جائے کہ اللہ اس کے رسول، اللہ کی منشا کچھ اور تھی اور تم نے ایسی غلطی کر دی کہ مطلب اور معنی کچھ اور ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ لہن جلی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔